بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد، اور کچھ خبریں راولپنڈی سے۔ کل کی پریس کانفرنس DDI-SPR کی، وہ ابھی تک اس کی گونج موجود ہے، اس کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ باتیں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہوا اور آئندہ کی اس کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ گرفتار ہیں اور ان کو مسلسل گرفتار رکھا جا رہا ہے، بہت ہی مشکل حالات میں ان کو رکھا گیا ہے۔ 2 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، پنجاب کے اسپیکر رہ چکے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن چونکہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے ان پہ زندگی ان پہ تنگ کی ہوئی ہے۔ ان کو آخری مقدمے میں کل جوڈیشل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشش کی FIA نے، لیکن عدالت نے ان کو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اور جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جیل میں۔ اب ان کی درخواست ضمانت دائر کی جائے گی بعد از گرفتاری، لیکن عید ان کی گزرے گی جیل میں ہی۔ دوسری طرف ایک اور خبر، اسد قیصر صاحب کے گھر پہ مسلسل چھاپے مارے جا رہے تھے اور بالآخر ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں اور وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب ہارون رشید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، تعارف کے محتاج نہیں، ان کے بھی پولیٹیکل شو پہ بین کر دیا گیا ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو مت کریں، بلکہ ویسے کوئی اور گفتگو کرنی ہے تو کر لیں، لہٰذا ان کے پروگرام کا فارمیٹ تبدیل ہو رہا ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ بریک بھی لیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بھی بیرون ملک ان کو بھی سفر کرنا پڑے۔ ایک اور خبر لے لیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا 9 مئی کے بعد، وہاں پہ بھی تبدیلی آئی تھی آزاد کشمیر کی حکومت، بلکہ 9 مئی سے پہلے شاید آ چکی تھی۔ وہاں پہ جو تبدیلیاں آئی ہیں تو اس میں اب ایک انتہائی گفتگو جو وہاں کی گورنمنٹ تشکیل دی گئی ہے بہت ہی کمزور، اور 27 نئے وزراء جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے، کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، کچھ لوٹے ہیں کچھ باقی ہیں، تو اس لیے اس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر جو ہے وہ ہے ہمارے ڈاکٹر شہباز گل، کسی کے تعارف کے محتاج نہیں، ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کا ID کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ ID کارڈ بلاک ہوتا ہے تو پاسپورٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ آج کل وہ امریکہ میں ہیں، لہٰذا ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے اور پاسپورٹ بھی آٹومیٹکلی بلاک ہو گیا، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ آئیں تو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ اگر ان کا ID کارڈ بلاک ہو گیا ہے، پاسپورٹ بلاک ہو گیا ہے، تو پھر وہ تو ٹریول کر ہی نہیں سکیں گے، لہٰذا یہ ایک مہمہ ہے۔ بہرحال ڈاکٹر شہباز گل اس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں گے۔ اب آتے ہیں کچھ اور اہم نوعیت کی خبریں، اور وہ خبریں یہ ہیں جی کہ نمبر 1 تو اسحاق ڈار صاحب نے قائم مقام صدر جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان سے ملاقات کی اور انہوں نے فائنانس بل پہ تو فوراً دستخط کر دیے تھے، لیکن جو امپورٹنٹ بل تھا اس بل پہ ابھی تک دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ تھا کہ 5 سال کی جو نااہلی کی مدت لائف ٹائم ختم کر کے 5 سال کے لیے قائم کر دی گئی تھی، تو اس کے وہ بل جو تھا ایک تو اس پہ فوری دستخط کروانے تھے، تو وہ تو دستخط انہوں نے اسحاق ڈار صاحب ملے ہیں، اظہار افسوس بھی کیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب وہ دستخط آپ ذرا جلدی کر دیں، تو لہٰذا صدر مملکت قائم مقام صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں۔ اور اب اس طریقے سے جو جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کے لیے قانون بنایا گیا تھا لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کا، اب وہ ایکٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ قانون بن چکا ہے اور نافذ العمل ہے، لہٰذا یہ ایک کام ہو گیا ہے، اور یہ سینٹ نے پہلے بل پاس کیا تھا اور قومی اسمبلی نے کل 2 دن پہلے پاس کیا اور اس کو فوری طور پہ بھیجا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کیونکہ حج پہ ہیں، چھٹی پر ہیں، اور اس لیے ان کی جگہ پہ قائم مقام صدر ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کر دیا۔ اب ایک اور بل تھا، اس پہ ابھی تک شاید دستخط نہیں ہوئے، اور وہ تھا الیکشن ایکٹ کے متعلق بل تھا، اس پہ ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ وہ تھا کہ جو تاریخ ہے الیکشن دینے کی تاریخ وہ دی جائے گی، الیکشن کمیشن دے گا، صدر مملکت نہیں دیں گے۔ اس بل پہ ابھی تک دستخط نہیں کیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی کر دیے جائیں گے، تو دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تیزی سے کچھ معاملات نمٹائے جا رہے ہیں اور جلدی کیے جا رہے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب
ایک اور خبر بھی لے لیں، اس سے پہلے شہریار افریدی صاحب کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، اور اب پھر وہ بعد از گرفتاری جو ہے وہ ضمانت کی کروائیں گے اور باہر آنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ رہنما ہیں جو کہ قابو نہیں آ رہے اور وہ بدستور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت بڑی کوئی کامیابی ابھی تک ان کو نہیں حاصل ہو سکی گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ کوئی بہت بڑی وکٹ ادھر سے نہیں گری، سوائے پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کچھ خاموش اور پراسرار سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں، یا پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو شوکا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے کہ آپ پارٹی کے لوگوں میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ بہرحال دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلاول بھٹو، مریم صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، 4 بڑے، 2 فرسٹ جنریشن اور 2 سیکنڈ جنریشن کے سپوت، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان ملاقات میں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، پولیٹیکلی طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز نے پھر وہی بات کی ہے کہ جو الیکشن ہیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں تحلیل کر دی جائے، یعنی 14 تاریخ کے بجائے 13-14 تاریخ جو کہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے جب وہ تحلیل ہونی از خود، اس سے 7 دن پہلے آپ کر دیں، تاکہ الیکشن کروانے کے لیے 60 دن کے بجائے 90 دن میں معاملہ چلا جائے، اور 90 دن کا مطلب ہے کہ الیکشن ہو نومبر میں، اور یہ الیکشن نومبر میں ہو اور اس وقت ہوں جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا منصب سنبھال چکے ہوں اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جا چکے ہوں، اور جو شیڈول آئے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے منصب سنبھالنے کے بعد الیکشن شیڈول آنا چاہیے، اور الیکشن کی تاریخ بھی اسی صورت میں الیکشن کمیشن تاریخ بھی تب دے، اور اس کی ریزن بڑی واضح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس امید پہ بیٹھی ہے کہ ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے اسی نوعیت کا ریلیف دیں گے جیسا ریلیف افتخار چودھری صاحب نے ماضی میں دیا تھا، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی تھے، سزا یافتہ تھے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی تھی، سزا ختم ہونی تھی، تو وہ درخواست فائل کی گئی تھی، افتخار چودھری صاحب نے پھر وہ سارے کام کر دیے تھے، اور ابھی بھی یہ تو ٹھیک ہے، ڈسکوالیفیکیشن تو 5 سال کے لیے ہو گئی، وہ تو قانون بنا لیا اور اس پہ دستخط بھی ہو گئے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کو ختم کروانا ہے اور بریت کی طرف جانا ہے کہ باعزت بری نواز شریف صاحب کو ہونا ہے، تب جا کے وہ الیکشن لڑ سکیں گے اور کر سکیں گے۔ اس لیے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں، جیتیں اور قومی اسمبلی میں پہنچیں اور وزیر اعظم کے امیدوار وہی ہوں، لیکن اس کے لیے زرداری صاحب نے کچھ بھاری بھرکم جو ہیں وہ مطالبات رکھے ہیں ایک خواہش کی صورت میں، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، پیار محبت بہت ہے، اور اگلا کیک جو وہ کہتے ہیں اقتدار کا دونوں بھائیوں کے درمیان ہی رہ جائے تو اچھی بات ہے، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان تو بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور عمران خان صاحب آئیں اور یا پاکستان تحریک انصاف آئے اور وہ سارا کیک کھا جائے، تو بہتر ہے ہم آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیں۔ لیکن زرداری صاحب اس صورت میں اگلی باری مسلم لیگ نواز کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ پنجاب میں ان کو پراپر سپیس چاہیے، پنجاب میں چاہیے، ہزارہ میں چاہیے، خیبر پختونخوا میں چاہیے، اور پنجاب میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے لیے کچھ سیٹیں ان کے رہنماؤں کے لیے خالی چھوڑ دیں مسلم لیگ نواز، مثلا ملتان میں گیلانی فیملی، سید یوسف زاں گیلانی صاحب کی فیملی کے لیے تمام حلقے خالی چھوڑ دیے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا ان کا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب گجرات، اور تیسرا ہے پھر ندیم افضل چاند فیملی، ان کے لیے سرگوتھا وہاں سے خالی چھوڑے جائیں، اور ادھر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ہو گیا بھیرا والی سائڈ ہے، اور پھر آ جائیں پنڈی ڈویژن میں بھی وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، اور وہ ان کے حلقے خالی کیے جائیں، پھر کچھ ساؤتھ پنجاب میں وہ سیٹیں مانگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ بجائے آئی پی پی کو کے ساتھ آئی پی پی کو منہ لگایا جائے، ہم آپس میں معاملات طے کر لیتے ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں کچھ سیٹیں
پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، تو یہ اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب کو بھی سندھ سے، کراچی سے کوئی ایک آدھ سیٹ یا 2 سیٹیں دے دی جائیں گی، تاکہ پیپلز پارٹی بھی وفاقی جماعت تصور ہو اور مسلم لیگ نواز بھی وفاقی جماعت تصور ہو۔ اور یہ جو کارڈ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، تو وہ کشمیر میں موجود ہے، گلگت بلتستان میں، تو یہ چیزیں آہستہ یہ کریڈٹ جو ہے ان کے پاس آئے، لہٰذا اس پہ کافی ڈیٹیل مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں، اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنے ہیں کہ کیا اس میں طے پاتا ہے، سارے معاملات کیسے طے پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی خبر ہے جی کہ جو نریندر مودی اور بائیڈن کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے نتیجے میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں پاکستان کو کافی امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ امبیرس کیا گیا۔ تو اس میں دوبارہ سے کوشچن کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ سے، تو ترجمان سے، تو انہوں نے پھر وہی بات کی جو کہ اس اعلامیہ میں تھی، اس میں کوئی نئی تبدیلی نہیں لے کے آئے۔ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا، میں نے بھی اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ کم از کم دفتر خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے امریکی سفارت خانے کے کسی افسر کو بلائیں اور ان کو یہ احتجاج تو کر سکتے ہیں، لہٰذا امریکی ڈپٹی چیف آف مشن کو بلایا گیا اسلام آباد دفتر خارجہ، اور وہاں پہ جو امریکہ بھارت مشترکہ بیان کے حوالے سے ڈیمارچ کیا گیا، اور احتجاجی مراسلہ جس کو کہتے ہیں سادہ زبان میں وہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ غیر ضروری، یک طرفہ اور گمراہ کن بیان پر پاکستان کی تحفظات اور مایوسی سے امریکہ کو آگاہ کیا جائے، اور امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا، اور امریکہ ایسے بیان جانے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی طور پر محرک بیانیے کی حوصلہ افزائی کے طور پر سمجھے جائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشتگردی تعاون میں بہتری طور پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک کیا گیا ڈھیلا ڈھالا سا کرنا چاہیے، اور تو کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو پلاننگ جو کی گئی ہے، مسلم لیگ نواز زرداری صاحب آپس میں دونوں خاندان بندربانٹ کر رہے ہیں اقتدار کی راہداریوں میں، بھول بھلیوں میں، اور ظاہر ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد بھی حاصل ہوگی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا مرضی پارٹی کو توڑ لیں، تمام کے تمام لیڈر لے جائیں، پارٹی ہوتی ہے مقبول اور غیر مقبول، اس کا تعین کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں، تو لہٰذا ووٹ بینک ہمارے ساتھ ہے، وہ ووٹ بینک کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوا، تو وہ ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے پارٹی توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی اطلاعات اب تک، تو بہرحال آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا۔ ابھی ہنوز دلی دورست ابھی معاملات چل رہے ہیں، اور آج بھی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔